شہیدوں کے خون سے وفا کریں، کہ ان کو یہ احساس ہو کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی اگر گئی ہے، اس نے اپنا خون دیا ہے اس ملک کے لیے، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، تو رہے گا نہیں ہے۔ وہ احساس آپ کو مار دیتا ہے، وہ لاش نہیں مارتی، وہ احساس آپ کو مار دیتا ہے کہ میرے خون کی قدر نہیں۔ ایک ماں آپ نے آج سنی، ایک ماں تھی جس کا بیٹا سن 71 میں لڑا تھا جیسور میں۔ ایک ماں تھی جس کا بیٹا سن 71 میں لڑا تھا جیسور میں۔ اتفاق سے اس کا نام محمد علی تھا، میرا نام علی محمد علی کپتان تھا۔ نئی اس کی شادی ہوئی تھی، اور اس کے خاندان میں کچھ لوگ بڑے سیاستدان بھی تھے۔ تو جب 71 کا میدان سجا تو کچھ رشتہ داروں نے اس بڑے سیاستدان کو کہا کہ آپ کا تو ہاتھ چلتا ہے، آپ کا تو تعلق ہے، محمد علی کو نہ جانے دیں اس پاکستان لڑنے کے لیے۔ محمد علی نے کہا نہیں، مجھے میری پاک فوج نے ٹریننگ اس لیے نہیں دی کہ میں یہاں اپنے ملک میں ویسٹ پاکستان میں بیٹھ جاؤں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لڑنے نہ جاؤں، ان کا ساتھ نہ دوں، دشمن کے خلاف میں نہ لڑوں۔ کپتان محمد علی اپنی ماں اور اپنے والد سب کو چھوڑ کے چلا گیا۔ یہاں ہم نے POWs کی یہاں باتیں سنی۔ محمد علی جیسور میں لڑا اور پھر 3 سال دشمن کی قید میں چلا گیا۔ اس کی ماں سخت سردیوں کی راتوں میں، جس طرح ابھی دسمبر کی راتیں ہیں، سخت سردیوں کی راتوں میں، اور اتفاق سے پشتون لوگ ہیں وہ، تو آپ کو پتہ ہے پشتون میں پردے کا کلچر، اور پھر آج سے 50 سال پہلے کا آپ ذہن دیکھ لیں تو اس وقت اور بھی، اب تو تھوڑا سا میڈیا کی وجہ سے معاملات کھل گئے ہیں۔ تو وہ ماں سخت سردیوں میں رات کے 2 بجے اپنے گھر سے نکل کے مردانہ حصے میں حجرے میں جا کے دروازے چیک کرتی تھی کہ میں نے ابھی محمد علی کی آواز سنی۔ اس ماں کے ساتھ اس کی بیٹی محمد علی کیپٹن صاحب کی بہن، اس کی بیٹی اس ماں کی اس کے ساتھ جاتی تھی۔ اس کو پتہ ہوتا تھا، محمد علی کو پیار سے وہ خان جی کہتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ خان جی نہیں آیا، خان جی تو پتہ نہیں کدھر ہے، آئے گا بھی کہ نہیں، لیکن وہ اپنی ماں کو پھر بھی لے جاتی تھی، اس کو دروازے کھول کے دکھاتی تھی۔ محمد علی کی آواز آتی تھی لیکن محمد علی نہیں ہوتا تھا۔ اور محمد علی پھر واپس آیا، واگا بارڈر کراس کیا۔ اس کے والد کی، جس کو بڑا شوق ہوتا تھا اچھی گاڑی کا، اس کی والد کی کالی مرسڈیز محمد علی کو واگا بارڈر پک کرنے آئی، لیکن والد اس میں نہیں تھا۔ محمد علی صاحب نے پوچھا کہ والد صاحب کدھر ہیں؟ ان کو بتایا گیا کہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں اپنے حجرے میں۔ ان کے چچا ان کو لینے گئے۔ محمد علی صاحب لاہور سے مردان آئے، اپنے ڈیرے میں آئے، اور ان کے والد ان کا انتظار حجرے میں نہیں قبر میں کر رہے تھے۔ محمد علی کی ملاقات اپنے والد سے قبر پہ ہوئی۔ وہ محمد علی میجر ریٹائر ہوئے تھے، آرمڈ کوٹ 13 آنسر سے ان کا تعلق، میرے ماموں، وہ اس کی ماں میری نانی ہے، اور اس کی بہن جو اپنی ماں کو حجرے میں لے جاتی تھی اور دروازے کھول کے دکھاتی تھی، وہ میری ماں فہمیدہ بیگم۔ تو ہم نے سفر کیا ہے پاکستان کے لیے، آپ نے بھی سفر کیا۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، خاک صحرا پہ جمے یا فرق انصاف یا کف قاتل پہ جمے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اجیت دوول، ہمیں پتہ ہے تم نے بات کی تھی 16 دسمبر 2014 سے، تم نے بات کی تھی کہ ہم پاکستان کو تکلیف پہنچائیں گے، تم نے تکلیف پہنچائی، تم نے تکلیف پہنچائی، ہمارے لالوں کو شہید کیا۔ پشاور جو پھولوں کی وادی ہے، جس میں میرا بچپن، جس میں میری جوانی گزری، وہ میری زندگی کا سب سے افسوسناک دن تھا، یا وہ دن تھا جب زینب شہید ہوئی قصور میں، یا وہ دن تھا جب ہمارے یہ بچے جو ان کے ساتھ یہ ہوا۔ مجھ سے وہ دن کبھی نہیں بھولتا۔ میں باپ کے جنازے پہ نہیں رویا، لیکن میں اس دن بہت رویا۔
لیکن رونے کے بعد ہم نے سبق سیکھنا ہے. یہودیوں کو اپنا سبق یاد ہے. جب وہ اجتماع کرتے ہیں یروشلم میں یا تل ابیب میں، ان کے بینرز دیکھ لیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے وی ریممبر خیبر. تو ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ محمد علی جناح، جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگتے ہوئے روحانی حالت میں لندن میں ڈائریکشن دی تھی، اور یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ درج ہے، جس پہ 5th جنریشن وار والے حملہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں. یہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے غلام کو آرڈر دیے تھے کہ محمد علی go, I'm your prophet محمد علی go and serve the Muslims of the subcontinent. یہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ ملک دیا تھا. کتنے افسوس کی بات ہے ہم اس امانت کا خیال نہیں رکھ سکے اور آدھا ملک گنوا دیا. پاکستان کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اسلامی تاریخ سے بہت مشابہت رکھتی ہے. آپ کا سن 47 جو ہے وہ ہجرت پہ مشابہ ہے. جس طرح ہجرت ہوئی تھی، لاکھوں مہاجرین جو ہے وہ ہجرت کرتے رہے. فاطمہ جنابی بھی اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ قائد کے آخری الفاظ کیا تھے when he was dying. قائد جب فوت ہو رہے تھے، لوگ اپنے بچوں کا پوچھتے ہیں، لوگ اپنی بیوی اپنے ماں باپ کا پوچھتے ہیں، وہ اس قوم کا پوچھ رہے تھے. مہاجرین، فلسطین، کشمیر، یہ 3 الفاظ. سارا کچھ سندھ مدرسۃ الاسلام اور اسلامیہ کالج اور فاطمہ جنابی بھی کے نام کر کے چلے گئے. اور آخری الفاظ کیا تھے؟ آخری الفاظوں کے کیا تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے آخری الفاظ یہ تھے کہ فتح خدا حافظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس آدمی نے جو یہ تحفہ ہمیں دیا تھا ہم آدھا گوا چکے. حالانکہ یہ ایک امانت ہے ہمارے پاس. اللہ ہم سے پوچھے گا. بنگلہ دیش ہمارا بھائی ہے، ہمارا چھوٹا بھائی ہے، لیکن وہ کبھی ایسٹ پاکستان ہوا کرتا تھا، وہاں کبھی پاکستان کا سب ہلالی پرچم لہرایا کرتا تھا. اس قربانی کے صدقے اپنے آپ سے عہد تو کریں، اور وہ عہد یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جڑ کے رہیں گے، اپنے بھائی کی طرح رہیں گے. لیکن انشاءاللہ سری نگر میں نریندر مودی سن لینا، اس کا بدلہ جو تم نے ہمارے ساتھ پشاور میں کیا تھا 2014 میں، اس کا بدلہ انشاءاللہ سری نگر کی مرکزی جامع مسجد میں لیں گے. انشاءاللہ پاکستان کا سب جلالی پرچم لہرا کے رہیں گے سری نگر میں. اور یہ بھی میری بات یاد رکھنا، شاید آج تک جامعہ کالج پشاور میں یہ دیوانے کا خواب لگے، لیکن میں یہاں سے نئی کلی نسل دینا چاہتا ہوں کہ تم سری نگر کی بات کرتے ہو اور ایک پادری دیوانہ علی محمد جو ہے وہ لال قلعے کی بات کرتا ہے. لال قلعے میں کبھی اسلام کا سب جلالی پرچم لہرایا کرتا تھا. لال قلعے کی خیر مناؤ، لیکن انشاءاللہ اس سے پہلے ہم نے اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے، غم سے سیکھنا ہے. اللہ کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. میرا بیٹا عثمان ہے، اب او لیولز کر رہا ہے. when he was young، ابھی چھوٹا ہے. کچھ سال پہلے مجھے اس نے کہا عمران خان سے مجھے ملاؤ. خان صاحب کے پاس گیا، خان صاحب نے اس کو 2 باتیں کی. کیونکہ سیاسی محفل نہیں ہے تو میں کوئی پی ٹی آئی کی بات تو نہیں کروں گا. ایک بچے کو ایک لیڈر نے ایک بات کی جو میں اپنے اور بچوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہیں کہا عثمان there is no shortcut in life. اور یہ بھی میری بات یاد رکھنا، انہوں نے عثمان سے کہا کہ عثمان ہر تکلیف کے بعد آسانی آتی ہے. یہ قرآن کا میسج ہے حضور، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. انشاءاللہ پاکستان will rise. آپ پڑھیں تھوڑا صوفی محمد برکت علی صاحب فیصل آباد والے جو ان کی پیشن گوئی تھی نا کہ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ دنیا کے فیصلے اور دنیا کی ہاں اور ماں کے فیصلے اسلام آباد اور پاکستان کی ہاں اور ماں میں ہوں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو پہچانا. جس طرح بھی فیضان نے بات کی تھی کہ خودی میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. کسی کے کام آئیں، کوئی خدمت کریں، کوئی اپنے اساتذہ کرام کے گوڑوں کو ہاتھ لگائیں، کوئی اپنی ماں کے پیروں کے ہاتھ چومیں، کوئی اپنے چھوٹے سے شفقت کریں، کوئی اپنے چپڑاسی کسی ڈرائیور کی اس کی کسی بیٹی کی شادی میں اس کی ہیلپ کریں. دعا لے لیں، یقین کریں دنیا کے سارے کرسیاں اور سب کچھ آپ کے پیروں کی خاک ہوگی. ایک دن آئے گا کہ آپ بھی اپنی یونیورسٹیز میں آئے ہوں گے، آپ بھی اگر چیف گیسٹ اسلامیہ کالج میں آ کے یہاں پہ آپ اسپیچ کرو گے. انجینئرنگ یونیورسٹی میں، میڈیکل کالج میں، یہاں میری جوانی کے بچپن کے دن گزرے ہیں، بڑے میچز کھیلے. آئی واز اے پروفیشنل کرکٹر ایز ویل. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ پشاور یہ قربانیوں کا شہر ہے. اس پشاور سے پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اس پشاور نے سینہ آگے کر، جس طرح باپ اپنا سینہ آگے کرتا ہے، اس نے لاہور کے، کراچی کے،
تیر اپنے سینے پہ کھائے ہیں. ہم اتنے سے تھے جب یہاں دھماکے ہوتے تھے، جب افغانستان کا جہاد ہو رہا تھا دھماکے ہوتے تھے. پشاور میں بڑا خون بہا ہے، پشاور میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، لیکن اب انشاءاللہ خوشیاں آئیں گی، اب انشاءاللہ خوشیاں آئیں گی اور خوشیاں آ رہی ہیں. انشاءاللہ پاکستان بدل رہا ہے، انشاءاللہ پاکستان مضبوط ہوگا. لیکن اپنے آپس کی یہ چھوٹی چھوٹی رنجشیں، سیاسی اختلافات، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دینا، ایک دوسرے کو مار دینا اور پھر جنریشن وار کا حصہ بن کے اپنی پاک فوج، اپنے اداروں، اپنے ہی ملک، اپنی ریاست میں وہ سوال کھڑے کرنا جو ہم نے دشمن سے کرنے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا تو یہ عہد ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے ملک کو ملک بنائیں گے جس کے لیے ان لوگوں نے قربانیاں دی. سن 71 میں بھی دی، 65 میں بھی دی، 2014 میں ہمارے بچوں نے بھی دی. حالانکہ وہ شہید ہونے کے لیے نہیں، وہ پڑھنے کے لیے نکلے تھے، وہ فوجی کی وردی میں نہیں، وہ اسکول کے یونیفارم میں گئے تھے، لیکن وہ معصوم شہید ہیں. میدان کربلا کے بعد یہ بہت بڑا سامنا اس امت کی دامن میں ہے. آئے اس غم کو، آئے اس کرب کو پاکستان کی کامیابی کا ہم ایک شاخسانہ بنائیں. جس طرح میں نے کہا کہ اسلام کی تاریخ کی طرف پاکستان کی تاریخ ہے، تو جو مہاجرین کی بات 47 میں قائد نے کی تھی، سن 65 غزوہ بدر کی مثال ہے. 71 جو ہے وہ غزوہ احد پہ مشابہت ہے اور فتح مکہ آنی ہے انشاءاللہ. چونکہ پشاور میں ہوں تو میں آخر میں دعا سے پہلے غنی خان بابا اور رحمان بابا اور خوشحال خان بابا کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان لوگوں کے بچے ہیں، ہم ان لوگوں کی اولادیں ہیں. ہم نے کبھی کسی غاصب کے آگے جو ہے کبھی سر نہیں جھکایا، ہم نے اپنا سر کٹایا ہے لیکن سر نہیں جھکایا. وہ زخشال پور پلاس کفن پگاڑ برا پاسم، زخشال پور پلاس کفن پگاڑ برا پاسم کہ خبر شن چا پختن چا غلام شو. اور عبد الرحمان بابا کیا کہتے ہیں؟ لقدوون مستقیم پخپل مقامم، لقدوون مستقیم پخپل مقامم کہ خزان ربانی راشک بہار. اور غنی خان بابا وی آر لکی کہ ہم نے انہوں نے جس فضا میں سانس لی ہم نے بھی اسی فضا میں سانس لی. اوچار صدر میں مردان میں. اور ہماری زندگی میں غنی خان بابا فوت ہوئے. کیا وہ اسٹالورٹ تھا؟ کیا وہ جائنٹ تھا؟ وہ صرف ایک پشتون انٹلیکچوئل نہیں، وہ اس امت کا اور اس پاکستانی قوم کا اتنا ہی احساس ہے جتنا علامہ محمد اقبال تھے. کہتے ہیں کہ خزیشنے میں بقبر وے ولاڑے، a tribute to the heroes of 1971 and the shaheeds of 2014 16 دسمبر APS کے بچوں کے لیے اور 71 کے ہیروز کے لیے کہ خزیشنے میں بقبر وے ولاڑے کو غلام مڑم رازے تکے پلاڑے کہ پخپلو موینو نوم لمبے دلے پما مپلی توئی دے جماعت غاڑے اور کو فوج دے دشمن میں قطرے نکڑو موڑے پکم مخ بگیا پما وسط جاڑے اور یا بنا پیننگ ملک باغ ادنکم یا بکرم نپختلو کسل جاڑے. قائد اعظم محمد علی جناح، جس کو میں اپنے والد صاحب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میرے یہ موبائل میں میرے دل میں ہر جگہ قائد اعظم کی تصویر ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کا عہد ہے. عزت وہ ہوتی ہے جو کوئی کماتا ہے. ڈیمانڈ کرتے ہوئے عزت نہیں ملتی. یو ڈونٹ ڈیمانڈ رسپیکٹ، یو کمانڈ رسپیکٹ. تو ان کے کچھ الفاظ تھے جو میں لاہور میں جب جاتا ہوں وہاں کی یوتھ کو بتاتا ہوں. میں پشاور کی یوتھ کو اپنے بابا قوم کا وہ فرمان یہاں جو اسلامیہ کالج میں بات کی وہ بھی بتایا. 30 اکتوبر سن 47 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے یونیورسٹی اسٹیڈیم لاہور اور اس سے پہلے سن 42 میں ایک بات کی تھی. دونوں باتیں 1 منٹ کے اندر کر کے پھر میں اجازت لوں گا. سن 42 والی پہلے کر دیتا ہوں. یہ ان لوگوں کے منہ پہ تمانچہ ہوگا جو کہتے ہیں کہ کیا دو قومی نظریہ ختم ہو گیا؟ پاکستان کیوں بنایا؟ ایک ہی ملک میں ٹھیک تھے نا. پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی ملک بنانا تھا تو پھر نہ بناتے. اس طرح کے کاؤنٹر نیریٹو چلتے ہیں. دس از دا 5th جنریشن وار جس کا جواب ہم نے اپنے ایمان کی طاقت سے اور تاریخی حوالوں سے دینا ہے. 1942 آپ ہی کی طرح کے بچوں
علی گڑھ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو اسپیچ کرتے ہوئے جو میرے دادا پیر محمد صاحب جس کا میں نے ذکر کیا کہ ان کے ایک چچا بڑے سیاستدان تھے جو ان کو روک سکتے تھے، وہ تھے پیر محمد خان میرے دادا جو آل انڈیا مسلم لیگر تھے. تو وہ آپ ہی کی طرح بچے تھے جب انہوں نے قائد کو یہ سنا ہوگا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا، میں کون ہوتا ہوں پاکستان کے طرز حکومت کا فیصلہ کرنے والا؟ یہ فیصلہ تو 1300 سال پہلے ہو چکا. قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا. This is 1942. Now let's go and fast forward to 1947, 30th October, لاہور یونیورسٹی اسٹیڈیم، جہاں قائد فرماتے ہیں لمبی سپیچ کا چھوٹا حصہ 30 سیکنڈ میں، وہ کہتے ہیں کہ وائی شوڈ یو آلسو، یہ اسلامیہ کالج اور پشاور کے لڑکیوں کو نوجوانوں کو میں کہہ رہا ہوں، قائد آپ کو کہہ رہا ہے، لاہور میں ایڈریس کیا، آپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ وائی شوڈ یو آلسو ناٹ سکسیڈ لائک یور اون فور فادرس. کہ تاسو خپلو مشرانو پشان تاسو ولی نشے کامیابی دے، ولی بالکل کامیابی دے سے. آگے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں you're made of a sterling material but you only have to develop the spirit of a mujahid. You only have to develop the spirit of a mujahid. آگے کیا کہتے ہیں؟ Do not be overwhelmed by the enormity of the task. Keep up your morale. Do not be afraid of death. Do not be afraid of death. Our religion Islam always prepares us for death. Let us face it bravely to save the honor of Islam and Pakistan. ان کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں. اور پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ The best among you is the life of a martyr for a righteous cause. No power on earth can undo Pakistan. Long live Pakistan. It has come to stay. Pakistan. بہت شکریہ. اب میری دعا ہے کہ یہ جو کاوش یہاں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسلامیہ کالج سے اور بھی ایسے اسٹالورٹس نکالے اور بنائے جو پاکستان کا نام روشن کریں. بہت سے محسن پاکستان عبدالقدیر خان، بہت سے جہانگیر خان اور بہت سے ایسے اسٹالورٹس نکلیں جو سیاست میں اور ریاستی امور میں اپنا نام بنائیں. 71 کے شہیدوں اور وار ہیروز اور غازیوں کے لیے اور 2014 APS کے شہید بچوں اور ان کے والدین کے لیے یہ چھوٹی سی دعا جو تمام قرآن پاک تحفہ ہے، لیکن ہر نبی کو اللہ نے ایک تحفہ دیا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں جو تحفہ دیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری چند آیات ہیں، ان کا تحفہ ہے. تو اسی کی دعا ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ان شہید بچوں کو. ہم تو مر جائیں گے، وہ زندہ رہیں گے کیونکہ وہ شہید تھے، وہ قلم کے علم کے شہید تھے. ان کی خون کی شاید کمی تھی جو یہ پاکستان جو ہے نہیں اٹھ رہا تھا، شاید اس خون کی کمی تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین یا رب العالمین. پاکستان زندہ باد. اسلامیہ کالج پشاور بائنگ آباد. ہم تو مٹ جائیں گے اے عرض وطن لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سال. سوینئرز کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا گروپ کیپٹن سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا آفتاب صاحب کو آئیں اور منسٹر صاحب سے